بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ عزیز طلباء، آپ سب جانتے ہیں ہم نے علامہ محمد اقبال کی نظم وطنیت کا مطالعہ شروع کیا تھا اور اس کے ابتدائی حصے کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ ہم نے اس نظم کا احاطہ بھی کیا تھا اور مطالعہ بھی۔ عزیز طلباء، ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ جس طرح سے یورپ اور اسلام، مغربی تہذیب اور اسلامی تہذیب میں بے شمار چیزوں میں فرق موجود ہے، اسی طرح تصور وطن بھی مغرب کے نزدیک اور اسلام کے نزدیک بالکل الگ اور مختلف معنوں میں ہے۔ وطن کے تصور کو سیاسی طور پر کس طرح سے پیش کیا اور اس کے نتیجے میں امت مسلمہ کے اندر کون سی تبدیلیاں رونما ہوئیں، اس کے بارے میں بھی ہم نے بات کی تھی۔ بات یوں ہے کہ یورپ کے نزدیک وطن ہر اس جگہ کا نام ہے کہ جہاں پر کسی بھی رنگ، نسل یا قوم کے لوگ کسی علاقے میں رہائش پذیر ہوں، وہاں پر مقیم ہوں اور اپنی زندگی بسر کرتے ہوں، ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایک علیحدہ وطن میں رہ سکیں۔ اگر وہ کسی تسلط کے زیر ہیں تو انہیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی آزادی کی تحریک کو چلائیں اور آزادی حاصل کریں۔ یہ ہے یورپی نظریہ وطن۔ جب یورپ نے اپنے اس نظریے کے تحت وطن کا قیام عمل میں لایا گیا تو اسی کے نتیجے میں اسلامی ممالک اور امت مسلمہ کو بھی تقسیم کیا جانے لگا، اور وطن کے اس تصور کے نتیجے میں چھوٹے چھوٹے ممالک کو آزادی یا کسی علاقے کے اندر رہنے والے لوگوں کو آزادی کے لیے ابھارا گیا۔ جب یہ تصور پورے معاشرے اور پوری دنیا کے اوپر حاوی ہو گیا تو مسلمانوں نے اس بات کی کوشش کی کہ وہ بھی اپنے لیے آزاد ملک حاصل کریں، اور آزادی کی اس کوشش میں بالآخر بدقسمتی کے ساتھ مسلمانوں کی جو ملت تھی، مسلمانوں کی جو امت تھی، وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گئی، اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے یورپ نے جو ایک سازش تیار کی تھی وہ اس سازش میں مکمل طور پر کامیاب ہو گیا۔ ہم اس نظم میں بارے میں پڑھ رہے ہیں اور ہم نے اس نظم کا کو ایک بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، اور جس جام کے اندر پیش کیا جا رہا ہے اس کے لیے جو پیالہ استعمال کیا جا رہا ہے وہ پیالہ بھی بہت مختلف ہے، اور جو ہجوم آپ کے گرد موجود ہے وہ بھی بہت بدل گیا ہے، اور آج کے دور میں ستم کو ڈھانے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ طریقہ بھی بہت مختلف ہے۔ جب یہ ساری چیزوں کو تبدیل کر دیا ہے تو اس کے نتیجے میں کسی بھی انسان کو، کسی قوم کو اپنا شکار کر لینا بہت آسان ہو گیا ہے۔ علامہ محمد اقبال اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ بھئی آج کے معاشرے کے اندر یہ جو جام، جو شراب ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے۔ آج آپ کو سود کی صورت میں، بے حیائی کی صورت میں اور مختلف صورتوں میں اپنے ظلم و ستم کا شکار بنایا جا رہا ہے، اور ایک ایسی روش اختیار کی گئی ہے کہ جس سے آپ کو محسوس تو یوں ہوتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ فیضیاب کیا جائے گا، آپ کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی آپ ان چیزوں کو سمیٹتے ہیں کہ جس کو آپ اپنے لیے بہت اچھا سمجھ رہے تھے، وہ اپنے غلط امپیکٹس آپ کے اوپر ڈالتا ہے، اور بالآخر آپ آہستہ آہستہ اس پوری سوچ کا، اس پورے نظریے کا شکار ہو کر غلام بھی بن جاتے ہیں، اور ان کے اس سارے شکار کا شکار بن جاتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں آپ کی زندگی آپ کے کنٹرول میں نہیں رہ جاتی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جب پورے معاشرے کے اندر یورپین سوچ اور فکر کے نتیجے میں جب ظلم و ستم کے اور جو ہے مہربانیوں کے طریقے تبدیل ہوئے تو مسلمانوں نے بھی ان کا دیکھا دیکھی
کچھ ایسی چیزوں کو تیار کر لیا یا یورپ نے ان سے تیار کروا لیا کہ جو ان کے معاشرے کے لیے تو بہت زیادہ نقصان دہ تھے، لیکن وہ اس بات کو سمجھ نہیں پائے۔ مسلمانوں نے مغربی تہذیب کا شکار ہو کر اپنے آپ کو مفلوج کر لیا اور ایسی چیزوں کو اپنا معبود اور خدا مان لیا کہ جو چیزیں ان کے لیے خطرناک تھیں، جنہوں نے ان کی تہذیب کو بھی نقصان پہنچایا، ان کی ثقافت کو بھی نقصان پہنچایا، ان کے رہن سہن کے طریقوں کو نقصان پہنچایا، اور بالآخر وہ ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر ہر طرح سے یورپ کے غلام ہو کر رہ گئے۔ علامہ اقبال نے ان دونوں اشعار میں مسلمانوں کو اس جانب متوجہ کیا ہے کہ موجودہ دور کے اندر بدلنے والے جو رجحانات ہیں، موجودہ دور کے اندر آنے والے جو نئے تصورات ہیں، ان نئے تصورات نے، نئے خیالات نے، یہ بنیادی طور پر نئے طریقے ہیں، کام وہی ہے، وہ مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ مسلمانوں کو کس انداز میں نقصان پہنچایا جائے گا، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ مسلمانوں کو جو بات جس انداز میں پیش کی جا رہی ہے، ہم مختلف مثالیں لے سکتے ہیں آج کے دور میں، IMF کے قرضوں کی بات کر لیں، ہم وہاں سے آنے والی ٹیکنالوجی کی بات کر لیں، ہم یورپ سے آنے والی جو ہے وہ ترقی اور اس کی تہذیب کی بات کر لیں، وہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کو اپنا مفلوج بناتی چلی جا رہی ہیں۔ اور آج کے دور کے اندر جو سافٹ وار شروع ہو گئی ہے، اس سافٹ وار نے مسلمانوں کو، پاکستان کے اندر بسنے والے لوگوں کو، سعودی عرب کے اندر بسنے والے لوگوں کو، مصر کے اندر بسنے والے لوگوں کو اپنے وطن کے اندر رہتے ہوئے بھی ذہنی طور پر اور بلکہ جسمانی طور پر یورپ کا غلام بنا دیا ہے۔ لہٰذا یہ جو تہذیب کے جو آزر نے ہم سے بت اور صنم ترشوائے ہیں، وہ صنم ہمیں توڑنا ہوں گے تاکہ ہم اپنا غلبہ دوبارہ سے حاصل کر سکیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو دوبارہ سے تیار کر سکیں کہ جو ہماری تہذیب ہے، جو ہمارا کلچر ہے اور جو ہماری فکر ہے، اس کو ہم اپنے آپ کو اس فکر کی بنیاد پر آگے بڑھا سکیں۔ آج ہم یہیں پر اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ ہم نے آج اپنی نظم وطنیت کے پہلے 2 اشعار کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم کوشش کریں گے کہ علامہ اقبال کے اس نظم کے اگلے اشعار کے اوپر بات کریں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔